انسان کو اس سے تپایا جائے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اگر انسان اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. شبینہ کے متعلق بتائیے شبینہ کرنا کیسا ہے؟ شبینہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی فکر نہیں ہے. مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، قاری صاحب کو بلا لیتے ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سپیکر کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور فجر سے پہلے اس نے قرآن ختم کرنا ہے. یہی ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے 3 دنوں سے پہلے قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا کہ سمجھ ہی نہیں آتی انسان کو. اور شبینے میں مقصود قاری صاحب کا، مولوی صاحب کا قرآن ختم کر کے وہ جو چودھری صاحب نے 10,000 روپے دینا نا اس پہ نظر لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ شبینہ سن لو، پلے پڑتا ہے کچھ یعلمون تعلمون، بس درمیان میں کیا ہوا؟ دگڑ مال، ٹرین بھاگ رہی ہے. بھائی آپ حدیثوں میں کیا ملتا ہے؟ شبینے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ساری ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے گزارتے تھے. کتنی آیتیں؟ ایک آیت پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. صحابہ کرام ایک آیت پڑھ رہے ہیں، پوری رات گزر گئی اسی آیت کو دہراتے پڑھتے روتے، ہچکیے بندی بھی ہے، آگے پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اب یہاں پہ کوئی بھائی کیسے دیکھو جی مولوی صاحب نے عجیب بات کر دی، شبینے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ غلط کیسے ہو گیا؟ قرآن پڑھنا بھی غلط ہے. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ بولو یار، کبھی رکعت پڑھی نہیں؟ 2 سجدے ایک رکعت میں. دونوں رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آواز آ رہی، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ بول، میں رہا ہوں تھک، آپ گئے سن کے تھک گئے. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اچھا میں ایک رکعت میں تیسرا سجدہ شروع کر دوں، اچھا کام ہے یا برا؟ کیوں؟ میں گانا کڑی ہیں، میں گانے گائے، میں تو سجدہ کیا اللہ کے لیے. سجدہ ناک، ماتھا، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں. گناہ والا کام تو میں نے نہیں کیا نا؟ یا کیا اضافہ کیا ہے. غلط ہے میرا یہ کام. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سجدے ایک رکعت میں نہیں کیے. آپ بھی مانتے ہو نا؟ سجدہ کرنا اپنے طور پہ تو اچھا کام تھا نا، لیکن جب میں نے دین اسلام میں اضافہ کر دیا تو وہی اچھا کام کیا بنا؟ برا. آپ بیت اللہ شریف جاتے ہو نا، عمرہ کرنے جاتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، اللہ سب کو دکھائے، اللہ سب کا حج قبول فرمائے، بار بار عمرے کروائے. آپ بیت اللہ جائیں، آپ یار یہ بوڑھے آدمی جو ہے نا 7 چکر لگاتے، میں تو چنگا جوان ہے، میں 10 چکر لگاؤں گا، 10 چکر لگاؤں گا. تو 10 چکر لگانا ثواب ہوگا گناہ ہوگا؟ استغفر اللہ، بیت اللہ کے چکر گناہ ہوگا. یار کیا سارے وہابی ہو گئے تم؟ بیت اللہ کا چکر بھی گناہ ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف اور آپ کہہ رہے گناہ ہوگا؟ آپ کہو گے مولوی صاحب پیارے نبی نے 7 لگائے تھے، 10 لگاؤ گے تو. اچھا ایک اور مثال، اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ آخری جملہ کیا ہے اذان کا؟ میں آج سے اذان شروع کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا کام کیا یا برا کیا؟ جی پیارے نبی کا کلمہ پورا کیا میں نے، تم کہہ رہے ہو برا کیا. آپ کہو گے شیخ حضرت مولوی صاحب یہ سارے کاموں میں آپ نے اچھی چیزیں کی، لیکن اسلام میں اضافے کی وجہ سے وہ اچھی بھی اچھی نہیں رہی. یہ شبینہ اسلام میں اضافہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ اچھی ہوتی تو